حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسے تو بجا لائے، تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس عمل کرنے والے پر جہنم و عذاب واجب ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر بوڑھے مرد و عورت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصاب واپس آیا تو ٹوکرے میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ تعالی پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے جان لیا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قصاب نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس جن نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت سراپے عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ اس نوجوان نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ تعالی کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا رب تعالی میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے با وقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ سبحانہ و تعالی میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا دے کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں اللہ تعالی کا ایک مقرب فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نوجوان نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس چیز سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند اور سستی، غنودگی، گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برخیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی آپ سب پر رحم فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے، پاکیزگی کی طاقت رکھتا ہو اور تیل لگائے یا گھر میں جو خوشبو ہو لگا کر پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی نماز کے دوران دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، جو نماز اس کے لیے لکھی گئی تھی وہ پڑھے، پھر امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کے جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ دینے کی حالت پر موت آئے، وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ دینا فلاح یعنی کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے بخل اور لالچ سے نجات ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشی بحران ختم ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے اور معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے۔ پر وقت اور درست طریقے سے زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو بھوک سے نجات دیتا ہے، کئی گھروں کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو خودکشی کے گناہ سے بھی بچا لیتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، کمر توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے بروز قیامت بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر وہ سانپ گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال۔ زکوٰۃ نہ دینا مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رہنے کا سبب ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے سبب تلف ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر ڈالتا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادا نہ کی جائے اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے مال میں ملا لیا جائے، رکھا ہوا مال یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا آفتیں لانے کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ سبحانہ ہوا تعالی اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک بارش روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ گرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہیں جو اچھی بات کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں، جنت میں جانے والے ایسے لوگ جن کو فرشتے کہیں گے دیکھو جنتی
آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لی جائے تو اللہ اس کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہر روز صبح اور شام کو ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح اور شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اور اس جنت کی خوشبو زمین اور آسمان و مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد مبارک فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 حاکم انصاف کرنے والا اور سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی طرف راغب کرنے والا۔ نمبر 2 وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہ کرتا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کالی عورت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے میرے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ پاک سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کروں گی لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائیے کہ میرا ستر نہ کھلے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے یہ دعا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالا پوسا بروز قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے
نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ پاک کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت سعد بن بلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخلہ ہونا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنا سا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالی دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ لگا کر اس میں گھس جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فعل کے متعلق دریافت فرمائے گا۔ ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کے خوف سے ایسا عمل کیا ہے کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں، اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ پاک، میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ عمل کیا ہے کہ آپ کی ذات اقدس ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ جہنم میں واپس بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں ہی کو جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ کہو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جنت پانے کے لیے آخری اور چھٹا حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ عمل پاکیزگی کے ساتھ کرو اور جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہاری حدیث سننے کی حس کو جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے سایہ کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔